السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک بار درود شریف کا اللہم پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عن جابر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ وفی روایت اخرى سیدہ شباب اہل الجنہ فلینظر الى حسین بن علی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حاضرین محترم، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، لاک ڈاؤن کے ان حالات کے باوجود مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت جس کی صدارت حضرت مولانا آفتاب خطابت سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، لاک ڈاؤن کے باوجود الحمدللہ یہ اس سال طے پایا کہ یہ جو ذکر حسین کے جلسے ہیں ان جلسوں کو اراکین کے گھروں پر منعقد کیا جائے۔ اراکین کی خواہش تھی، جو ایک میٹنگ ہوئی تھی پچھلے مہینے میں، اس میں طے پایا تھا کہ اراکین کے مکانوں میں
یہ جلسے رکھیں گے اراکین کی خواہش کے مطابق۔ الحمدللہ آج کا دوسرا جلسہ ہماری جماعت کے نائب معتمد استقبالیہ جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ قادری صاحب کے مکان پر آج منعقد ہے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری نمازیں چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز، ہماری نمازیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم رسول اور آل رسول پر درود و سلام نہ بھیجیں۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس بات کا معاوضہ نہیں طلب کر رہا ہوں جو میں نے تم تک پہنچایا ہے، یعنی اللہ کی توحید پہنچائی، رسالت کے احکام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دیے تھے، اس امت کو جو دیے تھے، اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا۔ پھر اللہ جل شانہ نے آگے فرمایا، اے پیارے، مگر یہ کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ اپنے قرابت داروں سے مودت کا حکم دو انہیں۔ یہ تفصیل میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جس حدیث شریف کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات سے خوش ہو کہ وہ جنتی کو دیکھے۔ ایک روایت میں آیا کہ جو اس بات سے خوش ہو کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ حاضرین محترم، یہ حدیث میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جس نے حسین علیہ السلام کو دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسا ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ جو حضور کے در پر لا کے رکھ دیا گیا۔ حضور نے فرمایا، جس نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی گویا اس نے جنت کے باغیچے میں نماز ادا کی۔ اب اس میں علماء نے بتایا کہ جو وہاں نماز ادا کرے گا وہ یقین کرے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے جس نے امام حسین کو دیکھا، جس نے جنتی کو دیکھا، جس نے جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھا، یقین ہے کہ اس کا شمار بھی انہی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو پھر یہ تو امام حسین کی زندگی کی حد تک جنہوں نے دیکھا اہل ایمان ان کے لیے، تو پھر ہمارے لیے کیا؟ ہمارے لیے پھر وہ حضور کی حدیث ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص حاضر خدمت ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے پوچھا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کر رہی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس بہت ساری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ تو نہیں ہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آقا نے ان کو بشارت دی۔ آقا نے ان سے فرمایا، جاؤ، روز قیامت تمہارا شمار، تمہارا حشر، تمہاری سنگت انہی کے ساتھ ہوگی جن کے ساتھ تم محبت رکھتے ہیں۔
اس حدیث کو حضرت انس بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آئے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں حضرت ابوبکر سے میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں حضرت ابوبکر سے محبت رکھتا ہوں، حضرت عمر سے محبت رکھتا ہوں، میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، مگر میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو ہمیں بھی امید ہے اللہ جل شانہ سے کہ ہم بھی امام حسین کا دیدار کریں گے اور امام حسین کی غلامی میں رہیں گے۔ حاضرین محترم، اب یہ اہل بیت کی محبت احادیث سے جو بتائی گئی ہے اس میں 9 بشارتیں آئی ہے اہل بیت کی محبت رکھنے والوں کے لیے۔ 9 بشارتیں آپ گنتے جائیے، انشاءاللہ میں بتاتا جاؤں گا۔ اس حدیث شریف کو نور الابصار میں بھی بیان کیا گیا اور تفسیر کبیر میں بھی بیان کیا گیا، امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت میں مرتا ہے گویا وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ پہلا، جو آل محمد یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، ایک۔ دوسرا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے گا تو وہ اس کو توبہ نصیب ہوگی، وہ توبہ کر کے اس کے بعد انتقال ہوگا۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے موت سے پہلے اس کو اللہ کی طرف سے توبہ نصیب ہوگی، اپنے غلطیوں کی اللہ سے وہ توبہ چاہے گا، یعنی خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ تیسری بات، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے تو وہ اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو موت آتی ہے، یعنی وہ صاحب کامل الایمان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے کہا گیا کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو مرنے سے پہلے ملک الموت بشارت دیتے ہیں جنت کی، اور پھر منکر و نکیر۔ اور جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے خبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، آپ ہم سنے ہیں کہ مرنے کے بعد جو بخاری کے مطابق، امام بخاری کی حدیث کے مطابق ایک سوال ہوگا جس میں پوچھا جائے گا ماذا کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے مرنے والے، آئے مر کے آنے والے، آئے مرے ہوئے، آئے اپنی وفات پوری کر کے آنے والے، اب بتا دنیا میں یہ جو محمد ہیں ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، اب بول، دنیا میں کیا بولتا تھا اب بول۔ یہ سوال ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا دیکھ کے کیا بول رہا، یہ سوال نہیں ہوگا، کیا بولتا تھا دنیا میں جب تک زندہ تھا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے متعلق تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا کہتا تھا؟ تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے آقا کے لیے میں یہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہوں تو میرے آقا سنتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو جب فرشتے آتے ہیں تو یہ مرنے والا جب اس کو ایسا نظر آتا ہے جیسا مغرب کا وقت ہے تو وہ کہتا ہے دعونی اصلی، ارے مجھے چھوڑو نماز پڑھنے دے دو، اس کو کیونکہ مغرب کا وقت نظر آتا ہے تو کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور ایک اس کی تعویل یہ ہے، اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے دعونی اصلی، اے فرشتوں کیا پوچھتے ہو، میرے آقا تشریف لائے ہیں، مجھے چھوڑو کہ میں آقا پر درود پڑھوں۔
جو پہچان کر آقا پر درود و سلام پڑھے گا تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تیری یہ پہچان نے، تو نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا ہے، اس کی وجہ سے تیرے لیے تیری خبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو پھر اب پتہ چلا ایک دروازہ تو آقا کی پہچان سے کھلتا ہے، ایک جو دوسرا دروازہ ہوتا ہے وہ اہل بیت کی محبت کی بنا پر دو دروازے خبر میں کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو فرشتے سجا دھجا کر جنت میں ایسے لے جاتے ہیں جیسے کسی دلہن کو سجا دھجا کر اس کے شوہر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ 8 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ 8ویں بشارت یہ ہے کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کی خبر کی زیارت کے لیے اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ یہ سمجھ میں آنے کے لیے مثالیں موجود ہیں۔ جب ہم آفتاب خطابت اور ہمارے حامد الحسن کلیمی صاحب کے ساتھ جب ان کے آبا و اجداد کی مزار کی زیارت کے لیے گئے تو ہم نے سنا تھا وہاں پر کہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رحمت کے فرشتوں کا اتنا ازدحام ہوتا تھا کہ ہمارے مولانا سید حامد الحسن کلیمی صاحب کے جو آبا و اجداد تھے وہ ادب میں اندر تک نہیں جاتے تھے، وہیں پہ باب الداخلے پہ مین گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہو کے زیارت کر لیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد ملائکہ موجود ہیں۔ تو جب یہ حدیث سنیں گے تو وہ بات کی تصدیق ہوتی، وہ بات ہمارے دل میں پیوست ہو جاتی، کیونکہ ایک وٹنس مل گیا۔ حاضرین محترم، یہ 8 باتیں تھیں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ باتیں تو شیعہ لوگاں بھی کرتے ہیں، پھر یہ آفتاب خطابت کے پاس بھی بیان ہو رہی، نہیں، سنیے، شیعہ لوگ ہو سکتا ہے یہ 6 7 8 باتیں بیان کرتے، آخری بات نہیں بتاتے وہ لوگ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت۔ اب اس کو میں کیسا سمجھا بول تو اس کے 2 طریقے ہیں سمجھنے کے۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے گویا وہ اہل سنت والجماعت پہ مرتا ہے۔ اب یہ اہل سنت والجماعت پہ مرتا ہے مطلب اس کا ایک یہ ہے کہ یہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لایا، زندگی بھر محبت سے رہا ان کے ساتھ، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سنت پہ عمل کیا۔ ارے آقا نے تو حدیثوں میں ان کی فضیلت بیان کی، مناقب بیان کیے، تو اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، تو وہ دلوں میں آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ آقا کا فرمان ہوا، تو ہم آقا کے فرمان پہ عمل کریں تو سنت پہ عمل کریں۔ والجماعت، جماعت سے مراد کیا ہے؟ یہاں تمام صحابہ، تو تمام صحابہ نے آقا کے فرمان پہ جو پریکٹیکل عمل کر کے ہم کو بتایا، ہم اس پہ عمل کرنے کی ہم بھی کوشش کیے، تو تمام صحابہ کے جو اعمال ہیں، اہل بیت کے ساتھ جو ان کی الفت ہے، اہل بیت کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر ہم بھی آج کے جو سید ہیں ان کا ادب احترام کرتے ہیں۔ تو یہ والجماعت ہو گئی نا، اہل سنت والجماعت پہ ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کی تفسیر میں آیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، اور تم اس وقت تک نہ مرو جب تک کہ تم کامل مسلمان بن جاؤ۔ تو اس کی تفسیر میں یہ آیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تم اپنا خاتمہ اہل سنت والجماعت پہ کرو۔ تفسیر میں یہ الفاظ آئے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ اہل سنت والجماعت پہ مرو۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارا عمل کچھ بھی ہوں گا، اے اللہ ہو سکتا ہم
اہل سنت والجماعت کے جو اعمال ہیں اس پہ پورے ہم نہیں اتر رہے ہوں گے، لیکن ہماری عقیدت اہل سنت والجماعت کی ہے، ہمارا خاتمہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ کر۔ تو حاضرین محترم، اہل بیت کی محبت میں مرنا، علی السنتی والجماعت پر مرنے کا یقین کر لینا کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، میرا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بتائی ہے، 2 وعیدیں آئی ہیں۔ جو اہل بیت سے نفرت رکھ کے مرتا ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھ کے مرتا ہے، ایک ہوتی نفرت، ایک ہوتا بغض، دونوں میں فرق ہے۔ بغض حسد کے قریب بغض ہے، کیوں ہے؟ ارے ان کا بڑا مقام ہے، بڑا ان کے پاس جاؤ جلال ہے، یہ بغض ہے۔ ایک نفرت ہوتی، پسند نہیں کرتی، طبیعت پسند نہیں کرتی۔ ایک قلبی کیفیت ہے، ایک عملی کیفیت ہے۔ قلبی کیفیت بغض ہے، حسد ہوتا۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام سے کسی نے کہا آپ آل رسول ہیں، آپ کے پاس اتنی مال و دولت اور اتنا مقام و مرتبہ ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگے ہاں، اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ کیا ہو گیا، لوگوں کو حسد کرتے ہیں جبکہ ہم نے ان کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا تو نفرت بھی ہو رہی اور دل سے پسند بھی نہیں کر رہے، نفرت کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ جس کے دل میں ہوتی ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ فرمائے اللہ کے رسول، من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرن۔ انہیں کچھ بھی عمل کرنے دو، کتنا بھی نیک عمل کرنے دو، حج کرنے دو، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، جو ہو سکتا نیک کام کرنے دو، مگر اس کی موت ہوگی تو کفر پر ہوگی۔ اب ایک سوال ہوتا، ارے بھائی اچھے اعمال تو کر رہے تھے، موت کیسا کفر پہ ہوتی؟ تو اللہ کے رسول ایک حدیث شریف میں فرمائے کہ آدمی زندگی بھر برے کام کرتا، جب موت کا وقت آتا تو ایک ایسا نیک عمل اللہ کی توفیق سے سرزد ہو جاتا، اس نیک عمل کی وجہ سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا۔ ایک شخص زندگی بھر نیک اعمال کرتا، جب موت کا وقت آتا تو کچھ ایسا ہو جاتا کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا۔ تو اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک بات اپنے پیر و مرشد کی بتا کے پھر اپنی بات پہ آ جاتا ہوں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد عباس علمبردار صدیقی نے، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کے فیوز اور برکات سے ہم کو سرفراز کرے، انہوں نے فرمایا خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے مسلمان مرنا کافی ہے۔ مسلمان بول تو پورے مسلمانوں میں کہ مسلمان نہیں، جو اہل سنت والجماعت پہ ہوتا ہے، مسلمان رہ کے مر گیا بھی تو خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں بہت تسلی مل گئی۔ اب وہ جو ذکر کرتے مرا، نماز پڑھتے ہوئے مرا، حج کرتے ہوئے مرا، وہ ایک الگ اس کے درجے ہیں، لیکن خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے اہل سنت والجماعت پہ مرنا کافی ہے۔ یہ بات کا یقین رکھیے۔ حاضرین محترم، جس آیت کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ چیز کی خوشخبری ہے جو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ خوشخبری ہے اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں۔ تو اے اللہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری کیا ہے جو اپنے بندوں کو تو دیتا ہے؟ تو اب بات سمجھ میں آ گئی، جو خوشخبری اللہ دیتا ہے وہ اس کے بندے ہوتے ہیں۔ سب بندوں کو نہیں بولا انہیں، کن بندوں کو بولا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جن سے نیک عمل ہوا۔ تو اے اللہ آپ ذرا اور ہمیں بتائیے کہ کہیں اور بھی آپ اس کا ذکر کیے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ ایک جگہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔
تو کس کی محبت پیدا کرتا ہے؟ تو جب ہم ایمان لائے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے، تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہم کو رشد و ہدایت ملتی ہے۔ وہ کیسے رشد و ہدایت ملتی؟ ماں باپ کا معاملہ آیا، ماں باپ کا ادب کرنے کی ہدایت ملی، بچوں کا معاملہ آیا، حسن سلوک کرنے کی عبادت ملی، رشتہ داروں کا معاملہ آیا، اخلاق سے پیش آنے کی معاملہ آیا، تو یہ محبت ہوئی نا، تو یہ محبت عام ہو گئی۔ لیکن اس کے متعلق تفسیر میں در منصور میں یہ روایت ملتی ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا سے مراد یہاں اللہ جل شانہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو کن کے دلوں میں محبت آتی ہے؟ تو جن کے دلوں میں مولا علی کی محبت ہوتی ہے ان سے نیک عمل بھی ہوتے ہیں اور وہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں یہ وہ بشارت ہے، یہ وہ خوشخبری ہے، یہ اس چیز کی خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ پھر اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیارے یا محمد، اے میرے پیارے محمد، آپ ان لوگوں سے اعلان کر دیجئے، ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اس بات پر کہ جو میں نے تم کو دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دیے، اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دی اس قوم کو، اس امت کو، اور جو کچھ حضور نے دیا ہے حضور نے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کی۔ ایک اور موقع پہ حضور نے فرمایا کہ میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ نصیحت ہے سارے جہاں کے لیے۔ حضور نے تو پہلے فرما دیا کہ میں نے جو کچھ تم کو دیا ہے یہ نصیحت ہے اور سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھیں گے، جب مکے میں حضور نے اعلان نبوت کیا تو ہوتے ہوتے جیسا دین لوگوں کے دلوں میں بیٹھنے لگا تو کفار مکہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے سردار، اے حضرت ابو طالب، آپ کے بھتیجے جو محمد ہیں، جو دین لائے ہیں، یہ دین ایسا پھیل رہا، ہم کو بڑا ڈر ہے، آپ ذرا ان کو بلائیے، ہم ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو کفار مکہ کہنے لگے یا محمد آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم بادشاہت دیتے ہیں، آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار قبول کر لیتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں، نہ مجھے بادشاہت چاہیے نہ تمہارے پر سرداری چاہیے، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی میں نے جو بات پہنچانی ہے، جو دین پہنچانا ہے، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مکے میں سرداران مکہ تو ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھنے پر بھی حضور نے فرمایا کہ میں جو دعوت دینا ہے، جو دین پہنچانا ہے، اس سے باز نہیں آ سکتا۔ اور حضور نے فرما دیا جو کچھ میں نے تم کو دیا وہ سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ مگر اللہ جل شانہ فرمایا اے پیارے آپ کہہ دو۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کیے تو سرداران مکہ، کفاران مکہ آقا کے ساتھ بہت ہی نازیبا سلوک اختیار کیے، آقا کو بہت تکلیفیں دینے لگے۔ ایک موقع یہ بھی تھا، کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہے تو میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن کا ذکر کر کے اپنی بات پہ آ جاتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہے کوئی، یہ جو محمد نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ تو آقا جیسے ہی سجدے میں تھے، اونٹ کی اوجڑی آقا کی پیٹھ پر رکھ دی گئی، جس کے وزن سے آقا اٹھ نہیں سک رہے تھے۔ کسی نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع کی، آپ دوڑتے ہوئے آئے اور اس اوجڑی کو اپنے بابا، آپ کے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں فدا، ارواحنا فدا، آپ پر سے ڈھکیل کے اس کو برا بھلا کہنے لگے، یعنی غصے میں کہنے لگے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا
اپنے بابا سے اتنا محبت رکھتی تھی اور حضور کو ایسی تکلیفیں دی گئی. تو اب اس موقع پر جب اللہ جل شانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی تو آقا نے فرمایا اے اہل مکہ تمہارے درمیان میں میری رشتہ داری ہے. حضور وہ جو سارے اہل مکہ تھے ان میں حضور کی رشتہ داری درمیانی رشتہ داری تھی, مضبوط رشتہ داری تھی جو ہر طرف سے ہر ایک کو جا کے رشتہ ملتا تھا حضور کا. حضور فرمائے کہ تم کم سے کم میں نے جو دین تم تک پہنچا رہا ہوں اس پر عمل کر کے میرا ساتھ دو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم رشتہ داری کے حوالے سے میرے ساتھ ایسا برا سلوک تو نہ کرو. اے پیارے آپ کہہ دو الا المودۃ فی القربى, یعنی جو خرابت داری جو رشتہ داری تمہارے سے میری جڑی ہوئی ہے اس رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کم سے کم میرے ساتھ ایسا تکلیف دہ سلوک نہ کرو. یہ حضور نے فرمایا. ایک اور روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے, کچھ وقت گزرنے کے بعد انصار مدینہ بیٹھے بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے. بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے ایسا کیا, ہم نے وہ کیا. کہنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سننے کے بعد کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو کچھ کیا, لیکن ایک فضیلت ہماری یہ ہے کہ آقا ہم میں سے ہیں, آقا ہم میں سے ہیں. اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انصار کے درمیان میں. انصار سے پوچھنے لگے اے انصار مدینہ, جو عزت آج تم کو اللہ نے دی ہے وہ عزت تمہاری پہلے تو نہیں تھی, ایسی عزت تمہاری پہلے تو نہیں تھی جو عزت اللہ نے تمہیں دی ہے. تو معلوم کیا ہوا, حضور کے مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد جو عزت جو احترام انصار کو ملا وہ حضور کی جلوہ گری کی وجہ سے, حضور کی تشریف آواری کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہے. آقا نے فرمایا اے انصار میں تم سے کچھ سوال کروں گا, کیا تم جواب دو گے؟ انصار مدینہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم آپ کے سوالوں کا کیا جواب دے سکتے ہیں آقا. یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے اے آقا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں, یعنی سمپلی نہیں ہے یہ بات. یہ بات ایسی ہے کہ اے آقا, یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اے آقا آپ کیا پوچھیں گے ہم کو نہیں معلوم, ہم کیا جواب دیں گے ہم کو نہیں معلوم. نہیں, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آقا آپ جو پوچھیں گے آقا ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے جواب دیں, ہماری ہمتیں ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں, کیونکہ آقا نے فرمایا تھا کہ تم کو جو عزت میسر آئی ہے وہ پہلے نہیں تھی. اب آقا پوچھنے لگے اے انصار مدینہ تم نے ابھی ایسے کہا, تم نے کہا کہ یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں یہ یہاں پہ آنے کے بعد ان کو ہم نے سپورٹ کی ہے, ان کو وہاں پر بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی. جب یہ مکے میں تھے ایمان لانے پر ان کو تکلیف دی جاتی تھی, جب یہ مکے میں تھے تو مجبور تھے صحابہ, جب یہ مکے میں تھے تو بڑی مجبوری لاچاری تھی. جب سے یہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے ہیں بڑی ہم نے ان کی سپورٹ کی ہے. ایسے ایسے تم نے کہا. انصار مدینہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, گھٹنوں کے بل بیٹھ کے عرض کرنے لگے, ہاتھ پھیلا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس جو کچھ مال ہے, یا رسول اللہ ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ایک روایت یہ آتی ہے کہ آقا کو انصار مدینہ نے دیکھا, آقا کے پاس جو کچھ مال غنیمت آتا آقا سارے کا سارا لٹا دیتے یا سارے کا سارا تقسیم کر دیتے, آقا کے پاس کچھ نہیں رہتا. انصار مدینہ سوچنے لگے کہ ہم انصار کچھ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ مال آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آقا کے یہ مال سے کسی کا تعلق نہ رہے. یہ خاص کر ہم آقا کے لیے دیں گے تاکہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ اس کو استعمال کر سکیں. یہ ارادہ کر کے مال اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. تو آقا نے فرمایا
اے میری قوم، میں تم سے جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اس پر میں اجرت نہیں طلب کرتا، مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ حاضرین محترم، یہ ساری باتیں سنیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آتی۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسا آتی؟ ہمارے بڑوں کو دیکھو، آپ ذرا میں کھل کے بتا لیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ ہمارے بڑوں کو ہم نے سنا یا ہمارے بڑوں کو دیکھا، دادا تھے، چاچا تھے، باوا تھے، تایا تھے، کچھ جو بھی بڑے تھے ہمارے، وہ لوگ دیکھتے تھے کہ جو قریبی رشتے ہوتے تھے جائیدادوں کی وجہ سے یا آپسی میں جو عقد و نکاح ہوتا تھا، ان رشتوں کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو جاتی بعض موقعوں پر۔ جیسا کسی بھائی کے 2 بچے ہیں اور وہ جو بھائی ہے اس کے بھائی کے 10 بچے ہو گئے، تو جب جائیداد تقسیم ہوئی تو وہ بھائی کو جو حصہ ملا 10 بچوں میں تقسیم ہو گیا، یہ بھائی کو 2 بچے تھے، جو حصہ ملا 2 بچوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اب آپس میں ایک شر پیدا ہو جاتا کہ چچا کو ملا، ہمارے سے زیادہ ملا، ارے وہ چچا کو ملا، تمہارے والد کو جو ملا وہ تمہارے کو ملا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ جب آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے تو بڑے لوگ محبت باقی رہنا، ہمارے جانے کے بعد خون خرابے نہیں ہونا، لڑ لینا نہیں، بول کے وہ لوگ کچھ ایسا کام کرتے کہ یہ چیزوں کو ملانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ جو آیت بتا رہی نا الا المودۃ فی القربى، آقا نے سب کچھ دیا جو دینا تھا، کیا باقی رہ گیا؟ کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ سب کچھ دینے کے بعد آقا سے اللہ فرماتا ہے اے پیارے، تم نے جو دین دیا ہے، دین کو پہنچانے میں جو تکلیفیں ان لوگوں نے دی ہے، اے پیارے محمد، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری جو اہل بیت ہوگی، تمہاری اہل بیت کو یہ لوگ کربلا میں شہید کر دیں گے۔ اے پیارے، ان کو میں کہتا ہوں، اے پیارے میں کہتا ہوں ان کو تمہاری اہل بیت کی مودت کا درس دو۔ یہ مال کیا چیز ہے؟ یہ مال کچھ نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میں مال تم سے نہیں لیتا جو اجرت کے طور پر تم دینا چاہتے ہو یا تم نے جو مال لایا ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت سے رہنا۔ صحابہ عرض گزار ہوئے من ہم قرابتک الذی، اے آقا، اے تاجدار مدینہ، یا رسول اللہ، من ہم قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، آقا علیہ السلام کے سامنے جب انصار مدینہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیے، ہاتھوں کو پھیلا کر آقا سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو مال ہمارے پاس ہے اور جو کچھ ہمارے دائرے اختیار میں ہے، جو کچھ ہمارے دائرے اختیار میں ہے، یا رسول اللہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا۔ تو حاضرین محترم، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ مودت میں اور محبت میں فرق ہے۔ محبت کب تک چلتی؟ جب تک جیب ڈھیلا ہوتے رہا محبت چلتی، جیب ڈھیلا ہو گیا محبت رک جاتی۔ پوچھے کہاں میاں، دکھ رہے نہیں، آ رہے نہیں ہو تو مصروف تھا میں، کیوں؟ لینا دینا کم ہو گیا۔ یہ محبت ہے۔ مودت کیا ہے؟ جیب میں پیٹرول کے پیسے نہیں بھی رہے تو پیدل چل کے آگے ملتے، یہ ہے مودت۔ اب اس کو اور آسان سمجھیے، مچھلی کو پانی سے محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، اور مینڈک کو بھی پانی سے محبت بھی ہے، مودت بھی ہے۔ جب تک مینڈک پانی میں رہا ٹر ٹر کرتا اور پانی کے باہر آیا بھی تو وہ زندہ رہتا، یہ محبت ہے۔ پانی میں ہے بھی تو ہے، پانی کے باہر ہے بھی تو ہے، مگر مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ جب تک پانی میں رہی زندہ رہی، جب پانی سے اس کو جدا کر دیا
دیا گیا تو جدائی میں مر جاتی مچھلی، پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہتی، یہ مودت ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے کے ذریعے یہ کہلا دیا، یہ فرمان جاری کروا دیا، خل میں نے پچھلے ٹائم بتایا کہ یہ خل میں اللہ کا بھی کہنا ہے اور پیارے کا بھی کہنا ہے۔ اے پیارے، اگر میں کہتا ہوں تو لوگ بے شک میری بات کو مانیں گے کہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن پیارے میرے کہنے پہ جب تو کہے گا تو بات اور مضبوط ہو جائے گی۔ لوگ جب اہل بیت سے محبت اور مودت کا سوچیں گے تو ان کو میرا فرمان بھی یاد آئے گا، تیرا فرمان بھی یاد آئے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے انصار سنو، اللہ فرماتا ہے مگر یہ کہ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہنا۔ آقا نے مودت کا ذکر، آقا نے مودت کا درس دیا ہے، مودت کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم نے اسلاف کو دیکھا، ہم نے آبا و اجداد کو دیکھا، سیدوں کی وہ لوگ قدر کرتے تھے۔ گھروں میں دعوت ہوئی تو گاؤں کے ماحول بتا رہا ہوں ہمارا جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، شہر میں تو یہ ماحول باقی نہیں رہا، گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے، شہر میں بھی ہوتا ہوگا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، لیکن گاؤں کا یاد ہے۔ میں چول پلی کا ہوں، شاد نگر سے 10 کلومیٹر انٹیریئر میں، ہمارے والد وغیرہ نوکری کے لیے آ گئے تھے۔ بہرحال ہم نے دیکھا فاتحہ کی دعوت ہو یا خوشی کی دعوت ہو، کوئی بھی دعوت ہو، پہلا حصہ سیدوں کے گھر کو جاتا تھا، اس کے بعد خود اپنے لیے رہتا تھا۔ عید کے موقعوں پر پہلے سیدوں کو بلا کے کھلایا جاتا تھا، اس کے بعد گھر والے کھاتے تھے۔ بعض موقع ایسے بھی آئے کہ گھر میں کھانے کے لیے گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود سیدوں کی ضیافت کی جاتی تھی۔ یہ تھی مودت جو ہمارے بڑوں میں تھی۔ آج ہم ایزی لے لیے ہیں اور بعض فتووں کو سن کے ہم اور بھی لیزی ہو گئے ہیں۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دینا، ارے ہاں سید کو زکوٰۃ نہیں دینا، لیکن سید کو اپنے گاڑے مال میں سے دینا، خون پسینے کے مال میں سے دینا تو مودت ظاہر ہوتی۔ زکوٰۃ دے دے کے ہاتھوں اٹھا لے رہے ہیں، نہیں اللہ کا حکم تھا زکوٰۃ دینا، میں زکوٰۃ دے دیا۔ ارے اللہ کا حکم یہ بھی ہے المودۃ فی القربیٰ۔ آؤ پوچھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے سے پہلے اہل بیت کے ساتھ خرچہ کروں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تو یہ تھا۔ آج ہم، اس میں بھی شامل ہوں، کوئی میں اسپیشل نہیں ہوں، آج ہم ایک معمولی ٹوپی بھی سیدوں کو اپنی عقیدت سے نہیں دے پا رہے۔ کیوں؟ اس میں دو وجوہات ہیں۔ ایک، ہمارا شعور بیدار نہیں ہو رہا، ہم کو احساس نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے ہم بہت سارے خرچے دوسری طرف کر رہے ہیں جو پتہ نہیں قبول ہے نہیں ہے اللہ کے نزدیک، لیکن جو ہدیہ سید کو دیا جائے گا مجھے یقین ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ تو ہم کو اپنے سے شعور نہیں ہے اور کوئی یہ شعور دلانے والا بھی نہیں۔ کوئی شعور دلائے تو کچھ شعور پیدا ہونا۔ تو حاضرین محترم، الا المودۃ فی القربیٰ۔ اب انصار پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر اللہ نے واجب کر دی؟ وجبت علینا مودتہم، فرمائے عرض کرے صحابہ اے اللہ کے رسول وہ کون خرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ عربی میں واجب کا ایک معنی فرض کا بھی آتا ہے، تو ہم پر کس کی محبت فرض ہے؟ آقا نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے، وہ ان کے دو شہزادے ہیں۔ اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی اہل بیت سے محبت کا جو ارادہ کر لیتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس کی اس ارادت کو اور حسن خوبی عطا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے اس ارادے کو اللہ فرماتا ہے نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی اس ارادت میں حسن خوبی عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ حسن خوبی ملنے کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کر کے
دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اہل بیت کے کام آ گیا، اہل بیت کی فرد کی ایک مجبوری تھی، میرے ذریعے وہ مجبوری پوری ہو گئی، دل میں خیال آتا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نزد لہو فیہا حسنا، جب تو اہل بیت کے ساتھ عقیدت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اب جو تو عمل ان کے ساتھ کرے گا، جو حسن سلوک تو ان کے ساتھ کرے گا، تو میں اس حسن سلوک کو ایک ایسا حسن سلوک ادا کر دیتا ہوں کہ تیری گردن جب ان کے سامنے جھکے گی تو گویا وہ بارگاہ رسالت میں جھکے گی، اور جو گردن بارگاہ رسالت میں ادب سے جھکے گی وہ میری بارگاہ میں جھکنے کے برابر ہوگی۔ اس لیے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت رکھو، ان سے محبت رکھنا گویا میرے سے محبت رکھنا ہے، اور جو میرے سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا۔ حاضرین محترم، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور شکور کا لفظی ترجمہ نہیں کرتا میں آج کے دور میں۔ شکور شکر گزار، آقا فرمائے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو کسی کا شکر گزار نہیں ہوتا انہیں اللہ کا شکر گزار کیسا ہوگا؟ فرمایا آقا اس لیے کہ جب کوئی حسن سلوک کرے تو جزاک اللہ خیرن کہنا، جزاک اللہ خیر کہنا، یہ اس کے عمل کا شکر ادا کرنا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ماحول میں کوئی کچھ ہمارے ساتھ اچھا کام کرتا ہے تو ہم شکریہ کہتے ہیں، تو یہ آقا کی سنت کے مطابق ہے۔ جزاک اللہ خیرن کہنا، جزاک اللہ خیر کہنا، شکریہ کہنا، بہت بہت شکریہ کہنا، یا ہاتھ اٹھا کے ادب بجا لانا اس کا شکریہ، یہ ساری چیزیں یہ اسی میں آتی ہے۔ تو اب یہ شکور کا لفظ شکر گزار ہوتا ہے نہیں بولتا میں، کیوں؟ اللہ کے لیے یہ الفاظ سوٹیبل نہیں ہے، تو پھر اس کا الفاظ کا ترجمہ بحر العلوم نے کیا کیا؟ بحر العلوم نے فرمایا، جو آقا نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہ جو آیت پوری اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں لانے کے بعد یہ سوچئے، جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس کے نیک عمل کی قدر کرنے والا ہے۔ دیکھیے ہمارے علماء کیسا ترجمہ کرتے ہیں جو ہمارے دلوں کو نہیں لگتا، اور ترجمے کی ترجمانی یہ ہے، اگر کسی کو کسی کے سامنے ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کی پرسنالٹی بھی ٹرانسفر ہونا۔ آپ کے لیے بول رہا ہوں میں کیونکہ آپ اچھا واقف ہے انگلش سے، اس لیے جب ہم کسی ڈیلیگیٹ کو جو عرب وغیرہ سے آتا ہے تو وہ عربی میں اسپیچ دیتا ہے تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو جو الفاظ ہوتے ہیں الفاظ کا ٹرانسلیشن کرنا ایک الگ چیز ہے۔ الفاظ جس ماحول میں کہے جاتے ہیں اس ماحول کو پیش نظر رکھ کے وہ کہنے والے کے احساسات کا لحاظ کر کے الفاظ کو استعمال کرنے سے اس کی شخصیت بھی سمجھ میں آتی، اس کے الفاظ بھی سمجھ میں آتے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں بے شک جو بندے میرے پیارے کی اہل بیت سے مودت سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو میں ان کے اعمال میں حسن خوبی عطا کرتا ہوں، اور جو ایسا کر گزرتے ہیں تو پھر ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے امتیوں کے لیے بے شک اللہ ان کے گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے اور ان کے نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ تھی آیات اور وہ حدیثیں جو اہل بیت کی مودت اور محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایک 2-3 منٹ کا مختصر تعارف امام حسین کا دیتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کر لیتا ہوں۔ حاضرین محترم، امام حسین علیہ السلام کی ولادت 4 شوال 5 شعبان 4 ہجری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 4 ہجری میں 5 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے حضرت ام فضل
نے ایک خواب دیکھا. خواب کے الفاظ کیا ہے معلوم؟ وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات کا علم ہوا جو مجھے ناپسندیدہ ہوا, جو میں پسند نہیں کری. علم ہوا بول رہے. حضرت ام فضل فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ناپسندیدہ بات کا علم ہوا. آقا نے پوچھا کہ تم کیا دیکھے؟ عرض گزار بھی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. آقا فرمائے مبارک ہو آئے ام فضل, مبارک ہو تم نے اچھا خواب دیکھا. آقا فرمائے کہ فاطمہ کے پاس بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور وہ بیٹا تمہاری گود میں دیا جائے گا. بحرلوم سے آگے ایک صاحب عرض کیے حضرت میں خواب دیکھا. بولے کیا دیکھے کیا؟ بولو. نہیں حضرت بڑی شرم آ رہی. بولو ارے جب شرم آ رہی تو پھر آگے کو کیا دیکھے؟ بولو. دو کانا پکڑ کے بولے حضرت میں خواب دیکھا کہ میں محراب میں پیشاب کر رہا ہوں حضرت. بول کے توبہ کان پکڑ لے. ارے مبارک ہو گیا. حضرت کیا بول رہے ہیں؟ خوش ہو گئے, آثار نمایاں ہوئے چہرے پہ خوشی کے. حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بات ہے مبارک؟ بولے تم کو بیٹا پیدا ہوں گا تو خطیب ہوں گا. بولے اور خواب ہر ایک سے کہنے کا حکم نہیں ہے, خواب اہل علم سے کہنا ہے. خواب ہر ایک کو بولنا نہیں ہے, جو انہوں تعبیر دیے وہ چھو جاتی پھر, اس لیے سب کو بولنا نہیں. حضور فرمائے مبارک ہو ام فضل, فاطمہ کے پاس بیٹا پیدا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا. جب صاحبزادے تولد ہوئے تو ام فضل حضور کے پاس لے آئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو. آقا رونے لگے, آقا رونے لگے. حضرت ام فضل گزار بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا موقع ہے آقا اور آپ رو رہے ہیں. آقا نے فرمایا ہاں ام فضل اس بات سے رو رہا ہوں کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے یہ جو میرا شہزادہ ہے, یہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے, یہ کربلا میں مقام طف میں قتل کر دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا. اور جبرائیل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی بتائی ہے, جس دن یہ شہزادہ شہید ہوگا یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی. حاضرین محترم آج کے لیے اتنا کافی ہے, اور بھی ہمارے جلسے باقی ہیں. ان جلسوں میں اللہ کی توفیق سے اور اس کے علاوہ بیان کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو قبول فرمائیے, اور ہمارے خیسر صاحب کے گھر پہ جو محفل ہوئی ہے اس محفل کو اہل بیت اطہار کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کے طفیل میں قبول فرمائیے. اس کے فیض و برکات اس گھر میں نازل فرمائیے. اس گھر سے تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے. اس گھر میں خیر و برکت نازل فرمائیے. اے اللہ اس گھر میں خاندان میں خیر و برکت نازل فرمائیے, ان کے مال میں خیر و برکت نازل فرمائیے. اور مولا یہ گھر والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے اپنے فضل و کرم سے. اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی اس جلسے کا فیض نصیب فرمائیے, اور ہماری جماعت کے مولانا سید عبدالواسع نقشبندی صاحب کی مغفرت فرمائیے. مولا جب جب ہم جلسے کرتے ہیں حضرت کی بڑی یاد آتی ہے اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. اے اللہ ان کی خبر کو آپ اپنے نور سے منور فرمائیے, اپنی رحمتوں کا ان کی خبر کو گہوارہ بنائیے. اور مولا وہ سید